بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کا مدعا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے کا مقصد خود قرآن کریم نے واضح اور نمایاں فرمایا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نبیوں کے واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ان سے ہمارا مقصد آپ کے دل کو ڈھارس دینا ہے اور آپ کے پاس حق پہنچ چکا ہے۔ اس میں مومنوں کے لیے بھی نصیحت و عبرت ہے۔ پہلی حکمت کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوص محبت سے جب لوگوں کو سمجھاتے اور سمجھنے کی بجائے اعراض و انکار، بے جا تکرار اور مخالفت کرتے تو آپ کا دل مضطرب ہو جاتا۔ جیسا کہ دوسرے مقام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، شاید آپ اپنی جان کھو دیں گے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اس لیے فرمایا کہ ہم آپ کو پہلی اقوام کے واقعات سنا دیتے ہیں تاکہ آپ پر واضح ہو جائے کہ پہلے انبیاء اعظام کے ساتھ آپ بھی لوگوں نے ایسا ہی سلوک کیا تھا، لیکن عزت و عظمت، فتح و نصرت انبیاء علیہ السلام اور ان کے مخلص ساتھیوں کو ہی نصیب ہوئی۔ ذلت و رسوائی اور ناکامی و نامردی حق سے اعراض کرنے والوں کو پہنچی۔ دوسری حکمت مومنین کے لیے ہے اور ان واقعات میں عبرت و موعظت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ایمان کی تازگی اور قوت عمل محسوس کریں۔ اور جیسا کہ کلام مجید میں ارشاد ہوا، سچے ایماندار تو وہ لوگ ہیں جس کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے رب کے فرمانات بیان کیے جاتے ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں۔ کچھ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا اور کچھ کا نہیں۔ اے رسول، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں بعض کے حالات تو بیان کر دیے اور کچھ کے نہیں، لیکن کسی رسول کو بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اذان کے بغیر خود کوئی نشانی معجزہ لے آتا۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، باطل پرست نقصان میں ہو گئے۔ نبوت کے اعراض و مقاصد۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو مبعوث کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی اطاعت و بندگی کرو، اس کے بغیر تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ انبیاء کرام دعوت توحید کے ساتھ اصلاح و معاشرے کا فریضہ بھی سر انجام دیا کرتے تھے۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نے دعوت توحید کے بعد فرمایا، اور جب حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، تو تم تو بالکل حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ مگر اس قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا، نکال دو ان لوگوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ ارشاد ہے، اہل مدین کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے بغیر تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف ہدایت آ چکی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد برپا نہ کرو، جبکہ اس کی عذاب لوط علیہ السلام کے بعد اصلاح ہو چکی ہے۔ اسی میں تمہاری بہتری ہے اور تم مومن ہو۔ ہر راستے پر ہرزن بن کر نہ بیٹھو، لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو، اور نہ ہی سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرو۔ یاد کرو جب تم بالکل تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت زیادہ کر دیا، آنکھیں کھول کر دیکھو مفسدین کا کیا حشر ہوا۔ یہ ہر نبی مصدق تھا، ہر آنے والا نبی پہلے نبی کی تصدیق کرتا تھا تاکہ سلسلہ نبوت کی کڑی سے کڑی ملتی جائے اور بنیادی امور میں کام کا تسلسل قائم رہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے نبی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے اتری تھی، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا، مگر وہ جب ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا تو کہنے لگے، یہ تو واضح جادو ہے۔ نبی فضول رسموں سے نجات دلاتا ہے۔
ترجمہ: جو اس نبی امی کی پیروی کریں جس کا ذکر ان کو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، وہ ان کی نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک حرام کرتا ہے اور ان سے بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لادے ہوئے تھے، وہ زنجیریں کھولتا ہے جس میں یہ جکڑے ہوئے تھے، لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور مدد کریں اور اس روشنی کے پیچھے چلیں جو اس کے ساتھ نازل ہوئی، وہی کامیاب ہونے والی ہیں۔ نبوت کے اعراض و مقاصد کا خلاصہ۔ ترجمہ: اسی طرح ہم نے تم سے ہی رسول بھیجا جو تمہاری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم سے آراستہ کرتا ہے اور تمہیں وہ سب کچھ سکھاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے تقرر کی وجہ۔ ہمارے سارے رسول خوشخبری دینے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں عذر باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ حال حال میں غالب رہنے والا اور حکیم ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا دستور العمل دعوت میں حسن اخلاق۔ اور اس آدمی کی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود نیک عمل کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے میں مسلمان ہوں۔ اے نبی، نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، تم بدی کا جواب نیکی سے دو، بہترین انداز سے دیکھو کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت ہے وہ تمہارا گہرا دوست ہو جائے گا۔ اے موسیٰ اور ہارون، آپ دونوں علیہ السلام، آپ دونوں فرعون کی طرف جائیں، یقیناً وہ بڑا سرکش ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کے ساتھ بات نرمی سے کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ طریقے کے ساتھ، اور لوگوں سے بہترین انداز میں بحث کرو۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے اور کون ہدایت پر گامزن ہے۔ داعی حق کا بلا معاوضہ کام کرنا۔ اے نبی، کہہ دو کہ آپ سے دین کے کام پر کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو تمام دنیا والوں کے لیے نعمت ہے۔ ترجمہ: کہہ دیجئے کہ میں آپ سے اس کی کوئی اجرت تو نہیں مانگتا اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں سے ہوں، یہ تو لوگوں کے لیے نصیحت ہے اور تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی عرصے کے بعد صحیح طور پر جان لو گے۔ اے رسول، آپ فرما دیں میں تم سے کسی اجر کا خواہ نہیں ہوں، وہ تمہارے لیے ہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ پیغمبر مبلغ اور نمونہ ہوتا ہے۔ اے نبی، آپ فرما دیں لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو صحیح راستہ اختیار کرے گا اس ٹھیک راستے کا اسی کو فائدہ ہوگا اور جو گمراہ ہوگا اسی کو نقصان ہوگا۔ میں تم پر کوئی وکیل نہیں بنایا گیا، آپ ان پر چوکیدار مقرر نہیں کیے گئے۔ ترجمہ: آپ نصیحت کیے جائیں، آپ تو بس نصیحت ہی کرنے والے ہیں، آپ کو ان پر جبر کرنے والا نہیں بنایا گیا۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات گرامی بہترین نمونہ ہے۔ میں نے نبوت سے پہلے تم سے کافی زندگی گزاری ہے، تم نے مجھ میں کوئی عیب نہیں پایا، کچھ تو عقل کرو۔ تذکرہ خلیل علیہ السلام کا منشا۔ قرآن مجید کا حضرت خلیل علیہ السلام کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر تفصیلی روشنی ڈالنے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ اہل عرب بالعموم اور قریش بالخصوص حضرت اللہ کی ذات ببرکت کے ساتھ اپنا تعلق بڑے فخری انداز میں بیان کرتے اور ان کے متبع ہونے پر بڑے نازاں تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعویٰ بھی کرتے کہ صرف ہم ہی ملت حنیف کے فدائی اور شیدائی ہیں۔ مشرکین عرب کے علاوہ یہود و انصاری بھی اپنی اپنی جگہ ان کو اپنا پیشوا گناتے تھے۔ ترجمہ: آپ اعلان فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، آپ یکسو ہو کر عبادت کرنے والے ابراہیم کے طریقہ ابتداء کرتے جائیں اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ آپ کہہ دیں میرے رب نے یقیناً مجھے ٹھیک راستے پر چلا دیا ہے جو بالکل صحیح راستہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے اور ان کا مشرکوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھی بہترین نمونہ ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے باطل معبودوں سے سخت بیزار ہیں، اور ہم تمہارا اور تمہارے معبودوں کا انکار کرتے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لڑائی اور عداوت ہو گئی ہے جب تک تم ان کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہ کرو۔ اے برادران قوم، میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو، میں تو عمداً مطیع ہو کر اپنا چہرہ اسی ہستی کی طرف کر لیا ہے
جس نے زمین و آسمان پیدا فرمایا، اور میں ہر گزر شرک کرنے والوں کا ساتھی نہیں ہوں۔ اسی قوم اس کی سے جھگڑنے لگی، اور اس نے قوم سے فرمایا، کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہ مستقیم دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے معبودوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، میرا رب کچھ کرنا چاہے تو ضرور ہو جائے گا۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں؟ آخر میں تمہارے معبود ان باطل سے کس طرح ڈروں، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے، جن کے لیے تمہارے پاس اس اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اگر تمہیں صحیح علم ہے تو تم ہی بتا دو، ہم دونوں جماعتوں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اے اہل کتاب، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے جھگڑ رہے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل دونوں آپ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ کیا تم یہ بھی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں؟ ہاں، تم لوگ جھگڑ چکے ہو جس میں تمہارا کچھ علم تھا۔ اب اس معاملے میں تم کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہارے پاس علم ہی نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، لیکن تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو سچے مسلمان تھے، اور ان کا مشرکوں کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہ تھا۔ ابراہیم کے ساتھ نسبت رکھنے کا حق تو ان لوگوں کو ہے جو ان کے متبع اور پھر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو آپ پر ایمان لائے۔ ابراہیم کے ساتھ نسبت رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ ان کا حامی و مددگار ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تدبر و تفکر، جو دین حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، ان کو ان کا باپ اور قوم ماننے کی بجائے مخالفت کر کے ذلیل و خوار ہوئے، بلکہ اسی دین کی دعوت تمہارے عزیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے رہے ہیں۔ تم تسلیم و رضا کی بجائے قوم ابراہیم علیہ السلام کی طرح جنگ و جدل پر اتر آئے ہو۔ کہیں تمہارا حشر بھی وہ نہ ہو جو ابراہیم علیہ السلام کے مخالفین کا ہوا۔ وہ ابراہیم کو رسوا کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے ان کو اس میں ناکام کر دیا۔ ہم نے اس کو دنیا میں عزت و عظمت سے نوازا، اور آخرت میں وہ نیک لوگوں کا ساتھی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام اور کام۔ ترجمہ: حضرت ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ مورخین اور تورات نے آپ کے والد کا نام تارخ بتایا ہے، اور کلام مجید نے آزر کے نام سے پکارا ہے۔ اس لیے قرآن مجید اور مورخین کے خیالات میں فرق ختم کرنے کے لیے مختلف رائیں اختیار کی گئیں۔ ایک مفسر کا خیال ہے کہ حضرت کے والد آپ کی پیدائش کے بعد جد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی تربیت آپ کے چچا نے کی۔ چچا کیونکہ بمنزلہ باپ کے ہیں، اس لیے قرآن حکیم نے آزر کو ابیہ کے نام سے پکارا۔ دوسرے صاحب علم کا عندیہ ہے کہ آپ کے والد کا اصلی نام تارخ تھا، لیکن وہ محب صنم ہونے کی وجہ سے آزر کہلایا، کیونکہ عبرانی میں محب صنم کو آزر کہا جاتا ہے۔ تیسرے مورخ نے تطبیق کا راستہ اختیار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ کے باپ کا اصلی نام تارخ اور وصفی پیشہ ورانہ نام آزر تھا، لیکن قرآن مجید ان تخفیفات سے پاک ہے، اور ببانگ و دہل آپ کے والد کو آزر کے نام سے یاد کر رہا ہے، لہٰذا ہم ان کے باپ کو آزر ہی کے نام سے یاد کریں گے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بت تراش کر بازاروں میں فروخت کیا کرتے تھے، حالانکہ جدید تحقیقات سے ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کے والد مذہبی پیشوا اور اس زمانے کی حکومت میں مرکزی کابینہ کے رکن ہونے کی بنا پر حاکم وقت اور عوام الناس میں انتہائی احترام کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے۔ قرآن پاک میں ابراہیم کا ذکر گرامی، ولادت باسعادت۔ تورات کے نسخہ سجینہ کا جو ترجمہ عبرانی اور تورانی میں 300 سال قبل مسیح کیا گیا، اور جس میں بہتر یہودی دانشور شریک تحقیق ہوئی، اور اس کے حوالے سے ماہر اثریات سر چارلس مارسٹن نے ابراہیم علیہ السلام کا سن ولادت 2120 قبل مسیح تحریر کیا ہے۔ آپ کی عمر مبالغ 175 سال تھی۔ چنانچہ مذکورہ تحقیق کے مطابق آپ کی وفات پر ملال 1985 سال قبل مسیح قرار پائی۔ جدید عصری تحقیق میں نہ صرف وہ شہر معلوم ہو گیا ہے جس میں حضرت
کی ولادت ہوئی، بلکہ دور ابراہیمی علیہ السلام کے حالات و واقعات تفصیل کے ساتھ سامنے آئے ہیں۔ آپ جنوبی عراق میں دریائے فرات کے کنارے پر واقع شہر اور میں پیدا ہوئی ہیں، جس کو موجودہ جغرافیائی زبان میں تل ابیب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے آبائی شہر کے تمدنی و مذہبی حالات۔ آپ کے پیدائشی شہر کی آبادی کا 2.5 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک اندازہ کیا گیا ہے۔ آثار قدیمہ کے خنڈرات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی زندگی کا مقصد دولت کمانا اور سود خوری، مقدمہ بازی ان کا مشغلہ تھا۔ اسی وقت کے مذہبی حالات کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ کے شہر اور میں 5,000 خداؤں کے نام دریافت کیے گئے ہیں۔ دوسرے شہروں اور قصبات کے الگ الگ خدا مقرر تھے۔ ہر شہر کا ایک خاص خدا ہوتا تھا، جس کو رب العبد یعنی شہر کا خدا کہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس کا احترام دوسرے خداؤں سے زیادہ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدائشی شہر کا بڑا خدا ننار تھا، چاند دیوتا۔ اسی وجہ سے بعض مورخین نے اس شہر کا نام قرینہ بھی لکھا ہے۔ ننار کا بت شہر میں سب سے اونچی جگہ رکھا گیا تھا، جس کے ساتھ ہی اس کی بیوی ننگول کا معبد تھا۔ لوگ ان مزاروں کے سامنے مراقبہ، سجدہ اور طواف کرتے تھے۔ ننار کے مزار کی شان شاہی محل صحرا کی تھی۔ یہاں ہر وقت نئی عورت آ کر ٹھہرتی۔ یہاں بہت سی عورتوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا۔ وہ عورت بڑی محترم سمجھی جاتی تھی جو اپنی چادر عفت کو اس پر قربان کر دیتی۔ اس مزار کے نام بہت سے رقبے وقف تھے، جن کی آمدنی مجاور ہی استعمال کر سکتے تھے۔ تاریخ کے اوراق اس بات کا گواہ ہیں کہ مشرک اپنے اعمال و افکار کے لحاظ سے ہر زمانے میں یکساں رہے ہیں۔ حالانکہ پرستی، جنات پرستی، بت پرستی، ستارہ پرستی، چاند پرستی، سورج پرستی کے علاوہ شاہ پرستی بھی ہوتی تھی۔ لوگوں کی بے علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بادشاہ بھی اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا۔ اس شہر کو بدعت کی جلگار اور بھرمار میں رب کریم کا فضل و کرم جوش میں آیا۔ اس نے اسی مرکزی شہر کو خرافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس کی قدرت کا کرشمہ اور سنت قدیمہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم برائی سے حد سے گزرنے لگتی ہے تو رب کبریاء حق و باطل کا معرکہ دنیا کے سامنے نمودار فرماتے ہوئے اعلان فرما دیجیے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ فرما دیجیے، حق پہنچ گیا، اب باطل نہ ٹھہر سکتا ہے اور نہ پلٹ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ مبارک۔ واقعہ معراج ذکر کرتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام 7ویں آسمان پر لے گئے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ شخصیت بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ آپ کے والد گرامی قدر ابراہیم ہیں، آپ کے آگے بڑھ کر سلام عرض کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے آگے بڑھ کر سلام پیش کیا۔ جواباً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہتے ہوئے جواب دیا، خوش آمدید جی آیا نوح، نیک بیٹا اور نیک صالح بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کا ذوق شوق دیکھتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے رخ زیبا کا اندازہ لگانا ہو مجھے دیکھ لے۔ معزز قارئین، پہلے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کے بارے میں صحابہ کرام کے تاثرات و مشاہدات ملاحظہ فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی ایک جھلک۔ حضرت عائشہ نے ایک دن بے تکلفی کے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے بارے میں کہا، جب تم آپ کے رخ تاباں پہ نظر ڈالو تو اس کی شان رخشندگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ابر میں بجلی کوند رہی ہے۔ حضرت جابر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک رات چاند کی روشنی میں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ جوڑے میں ملبوس پایا۔ میں کبھی چاند کی چاندنی اور کبھی آقائے گرامی کو بار بار دیکھتا ہوں۔ بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی پاک کا چہرہ چاند سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین دیکھا ہی نہیں اور نہ ہی اتنا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق بنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ! آپ خاتم النبیین ہیں، تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی اور سب لوگوں سے زیادہ
بات کے سچے طبیعت کے نرم خاندان میں سب سے زیادہ معزز ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آپ کو کوئی پہلی دفعہ دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا تو گرویدہ ہو جاتا۔ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت ابراہیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قد و قامت میں فرق۔ سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور میرے ابراہیم علیہ السلام کی قامت میں فرق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام قد و قامت میں مجھ سے دراز تھے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے ایک ایسے لمبے شخص کے پاس لے گئے، ممکن نہ تھا کہ میں آپ کی سر کی چوٹی کو دیکھ سکوں۔ وہ تھے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ماحول۔ آپ نے ایسے ماحول میں کھولی جو شرک و خرافات میں غرق، اور جس گھر میں جنم لیا وہ بھی شرک و خرافات کا مرکز تھا۔ اس پر اکتفا نہیں بلکہ اس ساری خرافات کو حکومت وقت اور آپ کے والد کی معاونت اور سرپرستی حاصل تھی۔ حکمران نے جہالت زدہ ماحول کو وجہ کی وجہ سے خود خدا بنایا ہوا تھا۔ کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اس بنا پر کہ اللہ نے اس کی حکومت سے نوازا تھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، میرا رب وہ ہے جس کے قبضے قدرت میں موت و حیات ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال۔ یہ دلیل سن کر بادشاہ حیران و ششدر رہ گیا۔ اللہ ظالموں کو راہ حق نہیں دکھایا کرتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت قدیمہ ہے کہ جن حضرات کو نبوت کا منصب عطا کرنا چاہتے ہیں ان کو ابتدا سے ہی اپنی نگرانی و حفاظت میں رکھتے ہوئے اس منصب جلیلہ پر فائز فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کرنے سے پہلے ان کی پیدائش سے لے کر دربار فرعونی تک اپنی حفاظت میں رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کہ جس طرح قدم قدم پر حفاظت فرماتے ہوئے ان کو تخت مصر پر بٹھایا۔ بھائیوں کا حسد اور ارادہ قتل، بیگمات مصر کی گناہ میں آلودہ کرنے کی سازش جو ان کے قدم پھسلا نہ سکی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ آپ علیہ السلام کبھی بھی شرک و خرافات کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ ارشاد ہے، ہم نے ابتدا ہی سے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت سے نوازا اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ ابراہیم انبیاء کرام علیہ السلام کے مشن کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ علم سے آگے عین یقین بلکہ حق یقین تک پہنچ جائیں، کیونکہ انہوں نے اسے ایسے زوردار انداز میں جاہل اور اجڑ قوم کے سامنے اپنا نقطۂ نظر پیش کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ حق کو قبول نہیں کرتے تو ان کے اندر کم از کم حق کے سامنے دلیل کے ساتھ بولنے کی سخت باقی نہ رہے۔ اس لیے انبیاء اعظام کو مختلف طریقوں سے مشاہدات کروائے جاتے ہیں تاکہ پوری اطمینان قلب کے ساتھ حق کو واضح کر سکیں۔ یہی وہ درخواست ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب کے حضور اطمینان قلب کی درخواست، اے میرے پروردگار، مجھے دکھا کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تو ایمان نہیں لایا؟ عرض کیا، کیوں نہیں میرے اللہ، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا، اچھا، 4 پرندے لے لو اور ان کو آپ اپنے سے مانوس کرو، پھر ان کا ایک ایک جز الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو، اس کے بعد ان کو پکارو، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ خوب جان لیجیے اللہ تعالیٰ نہایت با اختیار اور حکمت والا ہے۔ گویا مشاہدے میں یہ بات نمایاں فرما دی، اسی طرح مرنے کے بعد انسانوں کو چاروں طرف سے جمع کر لیا جائے گا۔ جس طرح انہوں نے آپ کو پہچان لیا ہے اسی طرح وہ اپنے مالک حقیقی اور اپنے آپ کو، اہل و عیال اور اپنے اعمال کو پہچان لیں گے۔ میدان تبلیغ میں پہلا قدم۔ باپ کے سامنے دعوت حق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز ان کا گھر بنا ہوا ہے، لہٰذا حق کا تقاضا تھا کہ پیغام حق کی ابتدا اپنے ہی گھر سے کی جائے۔ چنانچہ مؤثر دلائل اور پوری دل سوزی کے ساتھ یہ بات باپ کی خدمت میں پیش فرمائی۔ آج سے ہزاروں برس قبل باپ اور اس کے عظیم بیٹے کے درمیان جو مکالمہ ہوا، کلام مجید کے مبارک الفاظ میں سنیے۔
اے نبی، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں۔ بے شک وہ راست باز انسان اور نبی تھے۔ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کام آ سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ آپ میری بات مانیں، میں آپ کو ٹھیک راہ بتاؤں گا۔ اے ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رب کا نافرمان ہے۔ اے ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ باپ کا جواب: اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو ایسی تبلیغ سے باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کر جان سے مار دوں گا، پس تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ خلاصہ خطاب: عبادت کا معنی غلام ہونا، بندگی اطاعت کرنا، حکم ماننا، عبادت بمعنی غلامی۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنے دلائل اور معجزات دے کر فرعون اور اس کے ساتھیوں وزیروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا کیونکہ وہ سرکش لوگ تھے۔ کہنے لگے، کیا ہم آپ جیسے دو آدمیوں کی پیروی کریں جبکہ ان کی قوم ہماری عابد غلام ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچ کر سمجھانے لگے تو اس نے بطور طعن کہا، کیا ہم نے تجھے بچپن میں نہیں پالا ہے؟ کیا تو اس کا صلہ یہ دے رہا ہے، یعنی میری خدائی کا انکار کر رہا ہے اور لوگوں کو بھی انکاری بنا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا، کیا تو نے جو مجھ پر اتفاقی انداز میں نیکی کی ہے اس کا یہ معنی ہے کہ تو میری قوم کو غلام بنا لے؟ کیا میری ذات پر احسان کا مطلب یہ ہے کہ تو میری پوری قوم نبی اسرائیل کو غلام بنا رکھے؟ یہاں دونوں مقامات پر عبادت بمعنی غلامی استعمال کیا گیا ہے۔ عبادت بمعنی اطاعت۔ عبادت کا دوسرا معنی کسی کو یہ سمجھ کر اس کی پیروی کرنا کہ شریعت بنانے اور حلال و حرام کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ صرف ایک آیت مبارکہ سے اندازہ فرما لیں، انہوں نے علماء اور پیروں فقیروں کو اللہ کی بجائے اپنا رب بنا لیا۔ اسی طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنایا، حالانکہ ان کو ایک خدائی حقیقی کے علاوہ کسی کی عبادت کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ حاتم طائی کے صاحبزادے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس آیت میں یہود و انصار کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ علماء و مشائخ کو خدا بناتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اس وقت آپ نے حضرت عدی سے پوچھا، کیا تمہارے علماء و بزرگ کسی چیز کو حرام ٹھہراتے تھے اور تم بغیر دلائل کے ان کے حلال کو حلال اور حرام کردہ اشیاء کو حرام نہیں سمجھ لیتے تھے؟ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہماری حالت تو یہی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہی تو عبادت ہے، یعنی بغیر شرعی دلائل کی اندھی تقلید ہی عبادت منودون اللہ ہے۔ عبادت بمعنی پرستش۔ ترجمہ: وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنا رکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت اس کے لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ قیامت کے روز ایسے افعال کرنے والے تمام لوگوں کو شیطان کی عبادت کرنے والوں میں شریک کر کے ان الفاظ سے پکارا جائے گا، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، تو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام افعال کو شیطان کی عبادت سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اپنے باپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، ابا جان، یہ تو شیطان کی عبادت ہے، آپ اسے چھوڑ دیں۔ لیکن باپ نے جواب دیا، وہی مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوابات دے رہے ہیں۔ قیامت تک اہل توحید کو اسی متشددانہ جواب اور انہی بیہودہ دلائل سے واسطہ پڑتا رہے گا۔ دعوت حق دوسرے مرحلے میں۔ پہلے مرحلے میں صرف اپنے والد گرامی کو مخاطب کیا تھا، پھر انہوں نے باپ کے ساتھ قوم کو بھی متوجہ فرمایا۔ ترجمہ: اور ان کی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائیے جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے پوچھا تھا کہ ان کی کیا حقیقت ہے جن کو تم پوچھتے ہو؟ جواب: انہوں نے کہا، ہم بتوں، پتھر، اینٹ، لکڑی کے بنے ہوئوں کی عبادت کرتے ہیں، پھر انہی کے سامنے ہم اعتکاف مراقبے کرتے ہیں۔
سوال: فرمایا کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں جب ان کو پکارتے ہو یا تم کو نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسے ہی کرتے پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خطاب: کیا تم نے کبھی غور بھی کیا ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو تم بھی اور تمہارے بزرگ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے؟ اس ایک اللہ نے مجھے خدا پیدا فرمایا اور پھر ہدایت بخشی، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے موت دے گا اور وہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، اسی میں امید کرتا ہوں کہ روز قیامت وہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اے میرے رب، مجھے قوت و نافذ عطا فرما دے اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے، میرے بعد آنے والے مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں، مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دے، میرے باپ کو معاف کر دے کیونکہ وہ گمراہوں میں ہو گیا ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، جس دن نہ مال اور نہ اولاد فائدہ مند ہوں گے سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوا ہو۔ جب جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی اور جہنم گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی، پھر ان سے پوچھا جائے گا، کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ اپنے اللہ کو چھوڑ کر کیا وہ تمہاری مدد کر رہے ہیں یا اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر دھکیلا جائے گا جہنم میں معبودوں اور گمراہوں کو، جو اور ابلیس کے سارے ساتھی بھی جہنم میں داخل ہوں گے، وہاں یہ سب کے سب آپس میں جھگڑیں گے اور پھر اقرار کریں گے، بخدا ہم تو کھلی گمراہی میں تھے جب تم ان کو رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، ان بڑے مجرموں نے ہی ہم کو گمراہ بنایا، اور ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی ولی اور دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے اور ہم ایماندار ہو جائیں گے۔ یقیناً اس میں عبرت و نصیحت ہے لیکن ان کی اکثریت نہیں مانے گی۔ تیرا رب یقیناً زبردست حکمت والا اور رحیم ہے، اس لیے قرآن مجید میں بڑے غضبناک لہجے میں ان کو مخاطب کیا۔ اللہ کے نزدیک پوری مخلوق میں سب سے بدتر انسان وہ ہے جو حق کے معاملے میں گونگے بہرے ہیں اور عقل کے اندھے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے سینے میں دل ہیں مگر ان سے سوچتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان بھی ہیں مگر ان سے سنتے ہی نہیں، حق بات کو وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئی ہوئی ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء اعظام تشریف لائے سب کو اسی رکاوٹ کا مقابلہ کرنا پڑا۔ قوموں اور افراد کے لیے اپنے پرانے باطل نظریات کو چھوڑنا شروع ہی سے مشکل رہا ہے، جیسے کہ قرآن مجید نے مذکورہ مقام اور متعدد مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ جب کبھی ان کو کہا جائے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کی اتباع کرو تو جواب میں کہتے ہیں، ہم تو صرف اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کام نہیں لیا اور راہ حق کی پیروی نہیں کی تو اس کے باوجود یہ اسی راستے پر چلتے جائیں گے۔ ترجمہ: یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا بزرگوں کو اسی طریقے پر پایا اور اللہ نے بھی یہی حکم دے رکھا ہے۔ ان سے فرما دیں، اللہ تعالیٰ بھی حیائی کا کبھی حکم نہیں دیا کرتے۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں علم تک نہیں؟ تقلید کا انجام۔ ترجمہ: جب وہ پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی ظاہر کر دیں گے اور اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے اور ان کے تمام اسباب و وسائل کٹ جائیں گے، اور وہ لوگ جو دنیا میں پیروی کرتے ہیں کہیں گے، کاش ہم کو ایک بار دنیا میں جانے کا موقع دیا جائے تو جس طرح آج یہ پیرے رہنما ہم سے بیزار ہوئی ہے ہم بھی دنیا میں جا کر ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ ایسے ہی اللہ ان کو ان کے اعمال دکھاتا ہے، پھر وہ انہیں دیکھ کر حسرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ پیروی کرنے والے اپنے رہنماؤں سے کہیں گے، تم سیدھے رخ سے ہمارے پاس آئے تھے، اور جواب دیں گے، تم خود ماننے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا بلکہ تم خود ہی سرکش تھے، ہم پر اللہ کا فرمان سچ ثابت ہوا، ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم ان لیڈروں اور بڑوں کے پیچھے چلے، بس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے، ہمارے رب ان پر دوہرا عذاب کر دے اور ان پر سخت لعنت فرما۔ توحید اور ادب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو میں کمال درجے کا ادب ہے۔
ادب۔ اس نے مجھے پیدا فرمایا، اسی نے مجھے ہدایت سے نوازا، وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ لیکن کمال ادب دیکھیے کہ جناب خلیل اللہ علیہ السلام بیماری کی نسبت اپنی طرف اور صحت کی نسبت خدائے واحد لا شریک کی طرف فرما رہے ہیں۔ حالانکہ بیماری و تندرستی اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہی ادب اہل ایمان کو سورہ فاتح میں سکھایا گیا ہے۔ انعام و ہدایات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے اور ضلالت و گمراہی بندے کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا اور مغضوب نہیں ہوئی ہے اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ اللہ قبول فرما۔ سورۃ جن میں جنات کی گفتگو کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں جنات بھی اسی ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ یہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ ہم سے کچھ لوگ جنات نیک ہیں اور کچھ دوسرے بد ہیں، لیکن اور ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ چاند، سورج اور ستارہ پرستوں پر خطاب۔ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں ذکر کیا ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام کی قوم کے لوگ صنم پرستی کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی کے بھی قائل تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مناسب جانا اب وقت آ گیا ہے کہ معبود ارضی کے ساتھ معبودان فلکی چاند، سورج، ستاروں کی پرزور تردید کی جائے، لیکن اسلوب بیان ایسا اختیار فرمایا کہ شرک کا مریض یک بدک نہ جائے، کیونکہ مریض شرک بہت جلد باز اور ہلکی طبیعت کا واقعہ ہوا ہے۔ جب بھی ان کو محسوس ہو جائے کہ نسخہ توحید کے ساتھ میرا علاج ہونے والا ہے تو پہلے ہی بھاگنا اور منہ بسورنا شروع کر دیتا ہے۔ مشرک کی نشانی۔ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت کے منکروں کے دل کڑکنے لگتے ہیں۔ جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو یکایک خوشی سے کھل جاتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن ہی نہ سنا جائے۔ منکرین حق کہتے ہیں کہ اس قرآن مجید کو ہرگز نہ سنو، جب یہ سنایا جائے تو تم شور و غور کرو، شاید تم غالب آ جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں مریض شرک کی عجب حالت تھی۔ جب بھی میں نے ان کو آپ کی طرف بلایا تاکہ آپ ان کو معاف فرما دیں تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور اپنے کپڑوں سے چہروں کو ڈھانپ لیا اور اپنے کیے پر اکڑ گئے اور بڑی ہی سرکشی اور تکبر کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے دانا اور خطیب تھے، اس لیے حضرت خلیل علیہ السلام نے نہایت اچھے اور دلچسپ انداز میں توحید سمجھانے کی کوشش فرمائی۔ یہ انداز بیان ان کی زبردست موجزانہ فصاحت و بلاغت اور حکمت و دانائی کا مرکہ ہے۔ جب شام ہوئی تو پردہ ظلمت سے ستارے درخشاں ہوئے تو اپنی قوم کا عقیدہ نقل کرتے ہوئے فرمایا یہ میرا رب ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد چمکتے ہوئے تارے ڈوب گئے۔ فرمایا ڈوبنے والے رب نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ محکوم ہیں، محکوم و مجبور کبھی رب نہیں ہو سکتے۔ پھر پردہ ظلمت چاک ہوا اور چاند چمکتا ہوا نکل آیا۔ فرمایا یہ ہے میرا رب، لیکن چاند بھی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب صبح ہوئی اور مہر جہاں روشن ہوا۔ فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ ان سب سے بڑا ہے، لیکن روشنی اور تمازت کو بھی قرار نہیں، پہلے پڑ رہی تھی، دوپہر کے بعد ڈھلنے لگی، سورج غروب ہو گیا اور پکارا اٹھے، یہ سب محکوم و مجبور اور بے بس ہیں، ان کو لانے اور لے جانے والا سچا مالک و مختار اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اور اب ان کا مکالمہ قرآن کے پیارے الفاظ میں سنیے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے زمین و آسمان کا نظام حکمت دکھایا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ چنانچہ جب رات چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب تارا ڈوب گیا تو کہنے لگے میں ڈوبنے والے کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ یہ جب چمکتے ہوئے چاند کی طرف دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی چھپ گیا تو فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت سے نہ نوازتا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ ان سب سے بڑا ہے، لیکن جب بھی وہ غروب ہو گیا تو ارشاد فرمایا اے برادران قوم، میں بری ہوں جن کو تم شریک بناتے ہو۔ میں نے تو بالکل اپنا چہرہ اسی ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اور میں مشرکوں کے ساتھ نہیں ہوں۔ تو اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو فرمایا کیا اللہ کے بارے میں میرے ساتھ جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے صراط مستقیم دکھائی۔ میں تمہارے بنائے ہوئے معبودان باطل سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب نقصان پہنچانا چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے۔ میرے رب
کا علم ہر چیز پر محیط ہے، کیا اب بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیوں ڈروں؟ اللہ نے تمہارے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری، ہم دونوں فریقوں میں کون امن و سلامتی کا حقدار ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ جانتے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا تدریجی عمل تھا، حالانکہ اس خطاب کے سیاق و سباق سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نہ تو ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا تدریجی عمل تھا اور نہ ہی ایک لمحے کے لیے ان چیزوں کو معبود تصور کرتے تھے، بلکہ قرآن مجید اس واقعے کے آخر میں واشگاف الفاظ میں اعلان کرتا ہے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ابتدائی سے ہدایت سے نوازا تھا اور ہم اس کو خوب جاننے والے تھے۔ اس سے معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو قوم کے سامنے شرک، ستارہ پرستی کی تردید کے دلائل دے رہے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روز اول سے ہی ہدایت سے نواز رکھا تھا۔ اس سے اشارت خداوندی سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ابتدا سے ہی رشد و ہدایت حاصل ہو چکی تھی۔ اگر وہ پھر بھی ستارے اور چاند سورج ہی کو معبود تصور کر رہے تھے تو وہ ہدایت کیا تھی؟ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اس لیے یہ غلط ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تدریجی مراحل میں تھا۔ چاند اور سورج کی حقیقت: اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو منازل مقرر کی ہیں اور وہ اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر اپنی ڈیوٹی بجا لاتے ہیں، کوئی مقررہ قاعدے سے انحراف نہیں کر پاتا۔ ترجمہ: سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ زبردست علم ہستی ہے، مقرر کیا ہوا ہے، اور چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ ان منزلوں سے گزرتا ہوا بالآخر وہ کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی مانند پتلا ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، ہر ایک اب اس فضا میں تیر رہا ہے۔ آپ فرما دیں، کیا تم نے غور نہیں کیا اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر رات کو لمبا کر دے، کون ہے اللہ کے بغیر جو رات کو بدل کر دن کی روشنی میں تبدیل کر دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ آپ اعلان کر دیں، غور کرو، اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر دن چڑھائے رکھے، کون ہے اس کے بغیر جو دن کو رات میں بدل دے جس میں تم آرام کرتے ہو؟ کیا پھر بھی نہیں تم دیکھتے؟ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات کو آرام کر سکو اور دن کو اس کا فضل تلاش کر سکو۔ اگر سوچو تو شاید تم اس کی شکر گزار بن جاؤ۔ اور جس دن اللہ پکارے گا انہیں اور پوچھے گا، کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے؟ اور ہمیں ہر ایک کی امت سے ایک گواہ نکال لیں گے، پھر اس سے کہیں گے کہ اس شرک پر اپنی دلیل پیش کرو، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بات اللہ ہی کی سچی تھی اور جو افطرا کرتے تھے انہیں یاد نہ آئے گا۔ رات اور دن، سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سورج چاند نشانیوں کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس ذات کبریاء کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر وقتاً تم اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تحریک آخری مرحلے میں: حضرت علیہ السلام کی تحریک قدم بہ قدم آخری مرحلے میں داخل ہو رہی تھی۔ آپ فرمایا، اے میری قوم، ایک اللہ سے ڈرو، اسی ایک کی عبادت و اطاعت میں زندگی کھپاؤ جس ذات اقدس میں یہ اوصاف ہیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اسی ایک کی عبادت کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم اس حقیقت کو جان جاؤ، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پوج رہے ہو وہ تو صرف بت ہیں، اور یہ عقیدہ تمہارا خود ساختہ تم ایک جھوٹ بنائی ہوئی ہے۔ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ تم کو رزق دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ تم اللہ ہی سے رزق مانگو، اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرتے رہو، اسی کی طرف تم نے پلٹ کر جانا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم کو کہا، یہ مجسمے کیسے ہیں جن کے تم گرویدہ ہوئے جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ان کی عبادات کرتے ہوئے اس طرح پایا۔ فرمایا، تم بھی بھٹک چکے ہو اور تمہارے باپ دادا بھی بھولے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، کیا سچی بات کر رہا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ چغل کر رہا ہے؟ فرمایا، وقتاً تمہارا رب وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور اس بات پر کہ میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جلال۔ طویل عرصے تک سمجھانے کے باوجود جب قوم سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئی تو آپ نے سوچا کہ اگر دلائل ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ لوگ اپنی ہردرمی پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ان مورتیوں پر مرے جا رہے ہیں۔ طبیعت میں غیرت آئی کہ اب ان کے معبود ان کی عملی طور پر خبر لینی چاہیے۔ تب بلا خوف و خطر ڈنکے کی چوٹ کہا، اللہ کی قسم یہ مجسمے میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئے ہیں، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بتوں کی ضرور خبر لوں گا۔ یقیناً تمہاری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جو انہوں نے اپنی قوم کو صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے جن کی وجہ سے تم نے خدا کو چھوڑ رکھا ہے بالکل بیزار ہیں، بلکہ ہم تم سب کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اس بات تک عداوت اور دشمنی رہے گی جب تک تم ان کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں۔ میں نے اپنا رخ صرف اللہ کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور میرا مشرکین کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، اور یہی وہ آخری سٹیج ہے جہاں پہنچ کر ایسے لوگوں سے وجگاف کہنا ہوتا ہے۔ اے نبی، کہہ دیں، اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ اب تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم عبادت کرنے والا ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ میرے لیے میرا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین۔ تمام ایمانداروں کو یہی حکم ہوا، اے مومنو، نہ دوستی کرو میرے دشمنوں کے ساتھ اور نہ میں اپنے دشمنوں کے ساتھ۔ تم ان سے دوستی چاہتے ہو، حالانکہ انہوں نے انکار کر دیا اس حق کا جو تمہارے پاس آیا۔ انہوں نے نکالا ہے کہ تم کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہ تم اپنے اللہ پر ایمان لائے ہو جو تمہارا رب ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، یہود و انصاری کو دوست نہ بناؤ، اس لیے ایسے ایمانداروں کی تعریف کی گئی ہے جو اللہ کے لیے محبت و عداوت رکھتے ہیں۔ فرمایا، تم کبھی نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی یا ان کے اقربا ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ثبت کر دیا ہے، اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے قوت بخشی ہے، اور وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور اپنے رب پر راضی ہو گئے۔ یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں، سن لو، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ اتفاق کی بات دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید ان کی مردہ بصیرت میں کچھ تازگی پیدا ہو جائے، غور و فکر کے دریچے کھل جائیں، لیکن وہ ہیں کہ اپنی ضد پر ضد کیے جا رہے ہیں۔ اتفاق کی بات دیکھیے، اسی کشمکش میں ان کا میلہ آ جاتا ہے۔ مشرک قوم ایسے میلوں میں نہ صرف خود جاتی ہے بلکہ ہر کسی کو ایسی خرافات میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اسی شوق غلیظ کے ساتھ انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی، آئیں آپ بھی چلیں، لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اسی خرافات کو مٹانے کے لیے دن رات بیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، تاروں کی طرف دیکھا اور کہا، میں بیمار ہوں۔ اس جملے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بیمار ہوں یا اس کے لیے آسمان کی طرف دیکھا ہو کہ میرے مالک، اب میرے اعلانات پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے، تو میری مدد فرما۔ میں اسے حیرانگی سے دیکھا ہو جیسا کہ بعض موقعوں پر آدمی حیران ہو کر بھی اوپر یعنی آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ عجب لوگ ہیں، میرے عقیدے کو جاننے کے باوجود مجھے دعوت میلہ دے رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ کیونکہ آپ کی قوم ستاروں سے سکون لیتی ہے اس لیے آپ نے اوپر دیکھ کر کہا تاکہ یہ اصرار نہ کریں، اپنے عقیدے کے مطابق تاثر لے کر بغیر تکرار کے چلے جائیں۔ بہرحال وہ آپ کو چھوڑ کر عوامی میلے کی طرف چل دیے، چنانچہ وہ انہیں پیچھے چھوڑ گئے۔ دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جو کہا تھا کہ دکھایا جائے۔ چنانچہ مندر میں گھس گئے اور غیرت و جلال میں آ کر فرمانے لگے، تو ابراہیم چپکے سے ان کی معبودوں میں جا گھسے اور کہا، تم کھاتے کیوں نہیں ہو، تم بولتے کیوں نہیں، اللہ اللہ، آپ کی غیرت و جلالت کا عجیب منظر ہوگا۔ حالانکہ معلوم تھا کہ بالکل خود ہی تو اعلان کیا کرتے تھے، یہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ ہی بول سکتے ہیں، لیکن آج خود ہی بلائے جا رہے ہیں۔ کبھی مومن پر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ غیرت توحید سے لبریز ہو کر درس توحید دینے کے لیے ایسا بھی کرتا ہے، جیسے کہ حضرت فاروق اعظم علیہ السلام نے طواف کعبہ کے وقت حجر اسود کو کہا تھا،
میں جانتا ہوں تیری حقیقت کو، تو ایک پتھر کا ٹکڑا ہے، تو میں تو تجھے اس لیے چوم رہا ہوں۔ میں نے سرور گرامی علیہ السلام کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا تھا۔ دیکھتے جائیے، اب باطل معبودوں کی شامت آنے والی ہے۔ پھر ان کو دائیں ہاتھ سے پھوڑنا شروع کیا۔ غیرت کے بے پناہ جذبات کے باوجود ذہانت کا ایسا مظاہرہ فرمایا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ابراہیم بڑے ذہین تھے، پھر بتوں کو توڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ جتنے بھی نبی اپنے اپنے زمانے میں تشریف لائے، وہ اپنے دور کے سب سے بڑے ذہین اور فطن تھے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کتنے زرک اور فطن تھے۔ سب بتوں کو توڑا مگر بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ جب قوم واپس آ کر دیکھے کہ اس حادثے پر غور و فکر کرتے ہوئے یقیناً اس کی طرف رجوع کرے گی۔ اگر ایلیا کی ضمیر اشارہ بڑے بت کی طرف ہو تو شاید یہ سوچے کہ بڑے میاں نے کسی بات پر ناراض ہو کر چھوٹوں کا تیاپا مچا کر دیا، یا کم از کم یہ تو ان کے دلوں میں خیال آئے گا واقعی وہ جو ابراہیم سچ کہتا تھا کہ یہ سب بیکار ہیں، اور یہ انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور نہ یہ بڑے میاں ہی کو روک سکے۔ ہاں، اگر ایلیا اشارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہو تو معنی بات بالکل صاف ہے کہ جب میرے پاس آئیں گے تو بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ میں کہوں گا مجھ سے پوچھنے کی بجائے اپنے عقیدے کے مطابق اس سے پوچھو، اگر واقعی یہ بولتے ہیں ان کا بڑا تو موجود ہے۔ کہنے لگے میرے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا؟ وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ کچھ کہنے لگے ہم نے ان کے خلاف ایک ابراہیم نامی نوجوان کو چیلنج کرتے سنا ہے۔ زبردست ہنگامہ۔ قوم جب واپس پلٹی تو ان کی مسرت و شادمانی غم اور پریشانی میں تبدیل ہو گئی۔ زبردست اضطراب اور شدید ہنگامہ برپا ہوا۔ ہنگامی حالات کا اعلان ہوا، اجلاس پہ اجلاس بلائے جا رہے تھے تاکہ عوام کو اپنی کارکردگی دکھا کر فوری طور پر مطمئن کیا جائے۔ پھر وہ دفعتاً فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ ہوں۔ وہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ لوگ کس غیظ و غضب کے ساتھ کس طرح آپ علیہ السلام کو پکڑ کر لائے ہوں گے، کتنے آواز کسے ہوں گے، کتنی گستاخیاں کی ہوں گی، لیکن ابراہیم ہجوم مشرکین کو زمین کے ذرات سے بھی تحقیر تصور فرماتے ہوئے ایسی جرأت اور مردانگی سے جواب دیتے ہیں کہ ان کی کئی گز لمبی زبانیں اس طرح دنگ ہو گئیں جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ ان میں نام و نہاد دانشور، بیٹھے پڑھے لکھے اور ان پڑھ ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، لیکن کوئی بولنے کی جرأت نہیں کر پاتا کہ کیوں بولیں اور کس بنیاد پر بات کریں۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتے ہیں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان کا حساب رب کے ذمہ ہے۔ یہ نہیں جاننے کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جرگہ ابراہیم علیہ السلام سے سوال کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جرگے کے سامنے پیش کیا گیا تو سرداران شرک و بدعت بڑے طمطراق اور رعب و دبدبے کے ساتھ لال پیلے ہو کر پوچھتے ہیں، اے ابراہیم، آیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ شرکت کی؟ جواب فرمانے لگے، بلکہ ان کے بڑے نے یہ کارروائی کی ہوگی، پوچھ لیجیے اگر یہ بات کر سکتے ہیں۔ خاموشی اور ہو بہو کا عالم۔ اکڑی ہوئی گردنیں جھک گئیں اور اپنے گریبانوں میں جھانکنے لگے۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنی ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دل میں کہنے لگے، واقعی ہی تم خود ظالم ہو، مگر پھر گردنیں جھکا کر کہنے لگے، تو جانتا ہے یہ تو بات نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کو چھوڑ کر تم ان کو پکارتے ہو، عبادت کرتے ہو جو تم کو کچھ فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ افسوس تم پر اور تمہارے معبودوں پر جن کی اللہ کو چھوڑ کر تم عبادت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام لینے کے لیے تیار نہیں؟ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا اور جو کچھ تم بناتے ہو ان کو بھی، یعنی جس مٹیریل سے یہ مورتیاں بناتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے یہ زیادتی کی؟ وقتاً وہ بڑا ظالم شخص ہے۔ مجمع سے آواز آئی، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ان بتوں کے خلاف گفتگو کرتا ہے، ان کا نام ابراہیم ہے۔ کہنے لگے، سردار اس کو پکڑ کر لوگوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ لوگ بھی اس کی شکل دیکھ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام مجمع میں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ عوام بھی گواہ اور مطمئن ہو جائیں، اس لیے جو سزا اس کو دی جا رہی ہے واقعی یہ آدمی اسی سزا کا مستحق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بار بار کہتے ہوں گے، اگر سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ۔ دلیل کہاں سے لائیں جبکہ پہلے کہہ دیا تھا، میں کیوں ڈروں تمہارے شریکوں سے جبکہ تم اللہ کے ساتھ شریک
غداری کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، کیونکہ اللہ نے شرک کی حمایت کے لیے ایک دلیل بھی نہیں اتاری۔ اب دھمکیاں دینے لگے۔ اس کی قوم کے پاس بس اتنا ہی جواب تھا۔ کہنے لگے، اسے زندہ جلا دو، اس طرح اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر کچھ کر گزرنا چاہتے ہو۔ مشرکین کی شروع سے ہی یہی روش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے متاثر ہو کر جو جادوگر ایمان لائے تھے، ان کے ساتھ بھی فرعون نے یہ سلوک کیا۔ اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور پھر کھجور کے تنوں پر تمہیں پھانسی دوں گا، تاکہ تم کو پتہ چل جائے کہ ہم میں سے کس کا عذاب دیرپا اور شدید ترین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے بارے میں فرمایا، منکرین حق آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے، آپ کو قید یا قتل کر دیا جائے یا پھر ملک سے نکال دیا جائے، اور اپنے مکر و فریب کی چال چل رہے تھے، اور اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ حکومت حرکت میں آئی۔ اب یہ خاص و عام کے ساتھ یہ کشمکش جاری تھی کہ حکومت وقت نے اس بات کا سختی سے نوٹس لیا۔ جب حاکم وقت نمرود کے پاس مکمل رپورٹ پہنچی تو آفس سے باہر ہو گیا۔ چنانچہ وہ یہ فکر لاحق ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کی خدائی کا انکار کرتا ہے تو میری خدائی کو کب تسلیم کرتا ہوگا۔ چنانچہ فوراً حکم صادر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں کہیں ہوں، اس کو فی الفور میرے دربار عالیہ میں پیش کیا جائے۔ باپ رشتہ دار پوری قوم یہ چاہتی تھی کہ یہ تحریک دب جائے اور اس کے داعی کو عبرتناک سزا سے دوچار کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حاکم وقت کے سامنے جاتے ہیں۔ حاکم وقت نے حکیمانہ لب و لہجے میں پوچھا، اے ابراہیم، ہمارے ہوتے ہوئے تم کس کو کس طرح رب مانتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام پھر بھرپور اعتماد سے فرمانے لگے، میں زمین و آسمان میں صرف اور صرف ایک ذات کبریٰ کو خدا مانتا ہوں، اس کے بغیر سب مجبور و محکوم ہیں۔ خالق و مالک تو اللہ ہے۔ تو بھی اسی طرح ایک انسان ہے جس طرح ہم انسان ہیں۔ نمرود چونک اٹھا، کرسی پر اکڑتے ہوئے گردن اٹھا کر بولا، ہاں ہاں، تو میرے بغیر بھی کس کو خدا مانتا ہے؟ فوراً اپنے رب کے اوصاف بیان کرو، ورنہ تیری ہڈیاں توڑ دی جائیں گی۔ فرمایا، کیا آپ نے اس شخص کے بارے میں غور نہیں کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا تھا، اس بات پر کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب کون ہے، اس بنا پر کہ اللہ نے اس کو حکومت سے نوازا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، زندگی اور موت میرے اختیار میں بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اس کو مغرب سے نکال لاؤ۔ وہ منکر حق ششدر رہ گیا، اور اللہ ایسے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نمرود کو حکومت کرتے کرتے 4 سال گزر گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے دماغ میں رعونت اور انانیت پیدا ہو گئی تھی، جس نے جلا کے جذبات سے کھیلتے ہوئے وہ 2 قیدیوں کو منگوایا، جس کو پھانسی کا حکم دیا، اس کو آزاد کر دیا، اور جس کو قید سے رہائی ملنے والی تھی اس کو بلا کر اس کی گردن کٹوا دی، اور پھر بڑے ناز کے ساتھ مجمع کی طرف دیکھتے ہوئے ابراہیم سے مخاطب ہوا، دیکھا، مارنے اور زندہ کرنے کا مجھے بھی اختیار ہے۔ اب جلا کی حالت دیدنی ہو گئی، بالغیں مارتے ہوئے اور تالیاں بجاتے ہوئے کہکے لگاتے ہوئے مجمع کی حالت دیدنی ہو گئی، بالغیں مارتے ہوئے اور تالیاں بجاتے ہوئے کہکے لگاتے ہوئے کہتے ہوں گے کہ دیکھا، ہمارے آقا نے کمال کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ بے وقوف بادشاہ لوگوں کے جذبات سے کھیل رہا ہے، لہٰذا انہوں نے اس دلیل کو لطف کے سمجھانے کی بجائے فوراً ایسی دلیل دی جس سے کوئی مغالطہ نہیں دیا جا سکتا تھا۔ فرمایا کہ میں اللہ کی بات کر رہا ہوں جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ بس پھر اس کے بعد وہ بالکل خاموش، حیران و ششدر رہ گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ فوراً تسلیم و اطاعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا، لیکن اس نے اپنی خفت مٹانے اور عوام کو قابو رکھنے کے لیے وہی طریقے اختیار کیے جو ہر دور میں ظالم اور فاسق و فاجر حکمران کیا کرتے تھے۔ امن و امان کے تحت گرفتاری۔ فوراً حکم دیا کہ امن و امان کے تحت اسے گرفتار کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ کو 10 دن تک جیل میں رکھا گیا، اور پھر بادشاہ کی کونسل نے انہیں زندہ جلا دینے کا فیصلہ کیا۔ بالافات دیگر عوام بھی اور حکمران بھی سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے بلکہ عبرتناک سزا دی جائے۔
عوامی مطالبہ: اگر اپنے خداؤں کو بچانا چاہتے ہو تو فوراً اس کو زندہ جلا دو۔ عیسائی کونسل کا فیصلہ: اس کے لیے ایک بڑا گہرا قلعہ بناؤ اور اس کو آگ سے بھر کر اس دیکھتے ہوئے کہ انگاروں میں پھینک دو۔ عیسائی آرڈیننس کے تحت برج مشینری آگ کو بھڑکانے میں لگی ہوئی ہے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ لوگوں کے جذبات کا عالم یہ تھا کہ عورتیں نظریں مانتی تھیں، اگر فلاں مشکل یا بیماری رفع ہو جائے تو میں اتنی لکڑیاں آگ میں پھینکوں گی۔ مورخین نے تحریر کیا ہے کہ آج تک آگ کا اتنا بڑا الاؤ دیکھنے میں نہیں آیا۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ جب آگ میں پھینکنے کا وقت آیا تو مسئلہ پیدا ہوا کہ اتنی بڑی آگ میں کس طرح پھینکا جائے۔ عیسائی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا جاتا ہے۔ زیر غور مسئلہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح پھینکا جائے۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ ایسی مشینیں تیار کی جائیں جن میں جھولا دے کر آگ کے درمیان میں پھینکا جائے۔ لہٰذا اس طرح کیا گیا۔ اس تجویز دینے والے کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت زمین میں دھنسا دیا اور قیامت تک وہ زمین میں دھنستا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی منفرد آزمائش: قرآن مجید کے گہرے مطالعے سے یہ بات منکشف ہوتی ہوئی ہے کہ جب بھی کسی نبی پر انتہائی آزمائش آئی تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سے کسی کو حمایتی بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، پیدائش کے وقت حفاظت کے تمام انتظامات ناکافی ہوئے جا رہے ہیں تو عوام موسیٰ کو حکم دیا۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اشارہ کیا کہ دودھ پلایا جائے۔ جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اس کو صندوق میں بند کرکے دریا میں ڈال دینا، ہم اس کو تیرے پاس ہی لے آئیں گے۔ آخرکار فرعون اور ان کے گھر والوں نے اس کو دریا سے نکالا تاکہ وہ اس کا دشمن اور ان کے باعث رنج بنے، کیونکہ فرعون، حامان اور اس کے تمام ساتھی غلط کار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کی بیوی کو حمایتی بنا دیا۔ فرعون کی بیوی نے اپنے خاوند کو کہا کہ اس کو قتل نہ کرنا، شاید میری اور تیری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنے اور ہو سکتا ہے کہ میرے لیے فائدہ مند ہو، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح جب موسیٰ علیہ السلام سے ایک سرکاری پارٹی کا ایک آدمی اتفاقاً قتل ہوا تو سرکار نے بغیر تفتیش شعیب علیہ السلام کے قتل کا حکم دے دیا۔ چنانچہ حکومت کے یہ رافدان کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی۔ وہ بھاگتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے تجھے قتل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لہٰذا آپ بھاگ جائیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں یہاں۔ لیکن جہاں ابراہیم علیہ السلام تنہا ہیں، باپ اور خلقت، تماشائی، انتظامیہ، چوکس وزیر بھاگتے پھر رہے ہیں، زبردست پہرے میں مجرم توحید کو لایا جا رہا ہے، لوگ ایڑیاں اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کون ہے ابراہیم علیہ السلام، مارو قتل کرو کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، لیکن مرد جلیل کے چہرے پر ذرا برابر رنج و ملال نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بے پرواہی سے ہجومی مشرکین کو دیکھا اور کہا، پھر اللہ کی ایجاد میں مئو ہو گئے۔ تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم تم سے بیزار ہیں، اور ان سے بھی جن کو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، ہم تمہارے منکر ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بیر پیدا ہو چکا، حتیٰ کہ تم خدائے واحد پر ایمان لے آؤ۔ آزمائش کے آخری لمحات: اف خدایا، یہ کیسا منظر ہے جو آج تک تیرے فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا۔ نظر اٹھائی تو جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے، روئے عرض امین عرض کرتے ہیں، جناب میں حاضر ہوں، کوئی خدمت تو ہو، عرض کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ کو رب العزت کی طرف کوئی حکم ہے؟ جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ کہا، پھر جاؤ، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حسبی اللہ کہہ کر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا۔ اب کارروائی زمین پر نہیں، عرش پر ہو گئی، چنانچہ کیونکہ ارشاد ہے، جس نے اللہ پر توکل کیا اللہ اسے کافی ہوگا، اس لیے اعتماد کرنے والے کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے، ادھر حاکم وقت کا اشارہ ہوا کہ جلاد پھینک دو، کرین کا بٹن دبا دیا گیا، مجمع سے آواز آتی ہے، اچھا ہوتا اگر معافی مانگ لیتا خواہ مخواہ جان گنوائی، انہیں کیا خبر آسمانوں میں کیا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فرمایا، ہم نے حکم دیا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ ابراہیم کے لیے آج بھی تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک آگ میں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، جتنا آرام میں نے 40 دن آگ کے اندر پایا، ساری زندگی اتنا آرام میسر نہیں آیا۔ یاد رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بہینہ کر کے پھینکا گیا تھا،
اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس خوش نصیب کو سب سے پہلے جنت کا لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ خلیل اللہ علیہ السلام کامیاب مشرق ناکام و مراد ہو چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو مار دیں، لیکن ہم نے ان کو بری طرح ذلیل کیا۔ فرمایا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مارنا چاہا لیکن ہم نے ان کو ناکام کر دیا۔ اہل ایمان کے لیے اس واقعے کے اندر بڑے اسباق عبرت ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے باپ اور دوسرے لوگوں نے نیچا دکھانے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کامیاب اور دوسرے ناکام رہے، حتیٰ کہ انہوں نے آگ میں جانا قبول کر لیا مگر نظریہ توحید کو نہ چھوڑا۔ اے اہل ایمان، اگر تم بھی سچی بات پر قائم رہو تو دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آگ سے نکلنے کے بعد نامعلوم ابراہیم علیہ السلام نے کتنی مدت تبلیغ دین کا کام کیا ہوگا۔ جو بات انہوں نے آگ سے نکل کر لوگوں کے سامنے رکھی، قرآن کے الفاظ میں پڑھیے۔ ابراہیم نے ان سے کہا، تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو آپس میں محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور تمہاری کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ قوم کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ آخر دم تک باپ کو سمجھاتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، وہ تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کو سزا ملے گی اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو باپ کا جواب۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے اس سے کہا، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے رحم کر دوں گا اور بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام گھر بار چھوڑتے ہیں۔ ابا جان، آپ کو سلام، میں آپ کے حق میں اپنے رب کے حضور دعا کروں گا کہ میرا رب آپ کو معاف فرما دے، کیونکہ میرا رب مجھ پر مہربان ہے۔ قرآن پاک کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حسب وعدہ آپ علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے 2 مرتبہ دعا کی۔ ترجمہ: اے پروردگار، مجھے، میرے والدین اور تمام مومنوں کو حساب کے دن معاف فرما۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما اور میرے باپ کو معاف کرنا، وہ گمراہوں میں ہے، اور مجھے قیامت کے روز ذلیل نہ کرنا جب سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ قرآن حکیم نے یہ وضاحت فرما دی کہ سب کچھ وعدے کی وجہ سے ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ اس کے وعدے کی وجہ سے تھی، اور جو وعدہ اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا، کیونکہ ابراہیم نرم دل، خدا ترس اور بردبار تھا۔ نبی اور مومنوں کے لیے یہ بات زیبا نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا و مغفرت کریں، چاہے وہ ان کے لیے اقتدار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ بعد ازاں ابراہیم علیہ السلام کو والد کی مغفرت کی دعا کے لیے منع کر دیا گیا، کیونکہ ان کے والد مشرک تھے، اور مشرک کی مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں، کیونکہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ جرم قابل معافی ہے۔ دوسرا، جس کے حق میں دعا کی جاتی ہے اس سے ہمدردی کا ہونا قدرتی عمل ہے، کیونکہ دعا ہمدردی کی وجہ سے کی جاتی ہے، جبکہ دونوں باتیں جائز نہیں ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو اسوہ بناتے ہوئے وضاحت کر دی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، سوائے اس بات کے جو انہوں نے اپنے باپ کی دعائے مغفرت کے سلسلے میں کہی تھی، یعنی اس کو ہرگز نمونہ نہ سمجھا جائے۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو بالکل بیزار ہیں، ہم تم سب کا انکار کرتے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے لڑائی اور عداوت ہو گئی جب تک کہ اللہ واحد لا شریک پر ایمان نہ لاؤ، مگر یہ بات جو انہوں نے کہا تھا، اے باپ، میں اللہ تعالیٰ سے تیری مغفرت کی دعا ضرور کروں گا، تیرے لیے کچھ ضرور حاصل کر لو، اور یہ تو میرے بس کی بات نہیں۔ ان کی یہ دعا یہ تھی، اے ہمارے رب، تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تیری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ قیامت کے روز آپ علیہ السلام کے باپ کا انجام۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے روز اپنے باپ کو دیکھیں گے، آپ
کہ باپ کے چہرے پر سیاہی اور گرد و غبار ہوگی، اس وقت ابراہیم اپنے باپ سے فرمائیں گے، اے ابا جان، کیا میں نے دنیا میں آپ کو نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ اس وقت ان کے باپ کہیں گے، بس آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے رب کے حضور عرض کریں گے، میرے اللہ، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے قیامت کے روز ذلت اور رسوائی سے بچا لیں گے۔ اس سے بڑھ کر کیا ذلت ہو سکتی ہے کہ میرا باپ ذلیل ہوا جا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، میں نے کفار کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اپنے قدموں کی طرف دیکھو۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے قدموں میں دیکھیں گے تو آپ کا باپ گندگی میں لتھڑا ہوا بجو بن چکا ہوگا۔ فرشتے اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ شرک معاف نہیں، یقیناً اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا سب کچھ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ شرک نہ صرف انجام اور نتائج کے اعتبار سے بدترین گناہ اور ناقابل معافی جرم ہے، بلکہ دنیا میں بھی شرک فکری اور عملی اعتبار سے ذلت و پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ اور جس نے اللہ پاک کے ساتھ شرک کیا گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، کیونکہ مشرک خدا کا غدار ہوتا ہے اور غدار کو کوئی حکومت معاف نہیں کرتی، بشرطیکہ کہ غدار کو پکڑنے والے غیرت مند اور خود ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک غیرت والا بھی ہے اور عادل و منصف بھی ہے، اس لیے ہمارے لیے شرک کی اقسام کو سمجھنا اور بچانا نہایت ضروری ہے۔ لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت شرک جیسے گناہ عظیم کو سمجھتے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے تیار ہی نہیں، جبکہ تمام انبیاء شرک سے بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر صرف ایک جوان ایمان لایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح مظالم کا نشانہ بنایا گیا، پوری قوم اور حکومت وقت نے جس انداز میں ان کے ساتھ غضبناک سلوک کیا، اس کو دیکھ کر کوئی مؤمن شخص بھی آگے بڑھ کر ایمان لانے کی جرات نہ کر سکا۔ جیسا کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کا باپ اور دوسرے لوگ بھی دل سے ابراہیم علیہ السلام کی سچائی کو مان گئے تھے، لیکن ایمان لانے کی سعادت پوری قوم میں سے صرف اور صرف ایک جوان کو نصیب ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام تھے، بس اس پر لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ ابراہیم کہنے لگے، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ انہوں نے ابراہیم کے خلاف یہ کارروائی آگ میں جلانا کرنا چاہی، مگر ہم نے انہی کو ذلیل کر دیا۔ اور اس نے کہا، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی فرمائے گا، یعنی میں اللہ کی خاطر نکلا ہوں، کیونکہ اسی کی وجہ سے یہ سب میرے مخالف ہوئے ہیں۔ نیز دنیا میں میرے لیے بظاہر کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کی طرف میں جاؤں۔ اللہ پر آس و امید لگائے نکل رہا ہوں، جدھر وہ چاہیں گے مجھے لے جائیں گے۔ آپ کے ہمراہ آپ کی رفیقہ حیات حضرت سارہ علیہ السلام اور جوان بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ عراق کی سرزمین ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کو اپنی وسعتوں میں لی ہوئی ہے، مگر ایمان کی دولت فقط چند آدمیوں کو نصیب ہوئی۔ یہی قافلہ ہجرت ٹھہرا۔ ہجرت کا مفہوم، ہجرت کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو ترک کرنا، چھوڑ دینا، لیکن شرعی اصطلاح میں وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہو، اس کو چھوڑنا ہجرت کہلاتا ہے، اور چھوڑنے والا مہاجر ہوگا۔ کسی قوم کو خدائی حق کے مقابلے میں آ جانا ہجرت کا جواز پیدا نہیں کر دیتا، بلکہ جب تک یہ واضح نہ ہو جائے اس قوم میں خیر کی اب یاری ناممکن ہو گئی ہے۔ ایسے حالات میں نبی کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ جایا کرتا ہے، مسلح اور عام دائی حق کو حکم نہیں آیا کرتا۔ تاہم خدا داد بصیرت اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہجرت کرنے کا فیصلہ اس دائی حق کا اختیار ہوتا ہے۔ کسی قوم میں نبی کا ہجرت کر کے چلے جانا معمولی کیس نہیں کہ دل اکتایا، بوریاں بستر اٹھایا اور چل نکلے۔ ایسی بستی جو عزم ہستی کے لیے ایک بوجھ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے اس قوم کو بہت جلد نیست و نابود یا اس پر بھاری عذاب آ جاتا ہے۔ نبی اپنی مرضی سے ہجرت نہیں کرتا، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہجرت معمولی واقعہ نہیں کہ نبی جب چاہے ملک و ملت کو چھوڑ کر کسی آرام کی جگہ چلا جائے، بلکہ نبی کو جب تک واضح حکم نہ آ جائے وہ ہجرت کرنے کا مجاز نہیں ہوتا۔ جیسا کہ یونس علیہ السلام کا واقعہ ایسے حالات کی ہی نشاندہی کرتا ہے۔ ارشاد ہے، اور مچھلی والا یونس علیہ السلام جب غصے ہو کر چلا گیا اور وہ سمجھا تھا شاید ہم اس کو نہیں پکڑ سکیں گے، پھر یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا، اے اللہ،
تیرے بغیر میرا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں قصوروار ہوں۔ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات بخشی، اس طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام ہجرت کا حکم آنے سے قبل ہی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، جس کی وجہ سے اتنی بڑی مشکل میں پھنسا دیا تھا۔ یہ دنیا جب سے معرض وجود میں آئی، اس وقت سے لے کر حق و باطل کے معرکے پیش آتے رہے ہیں۔ حق و باطل کی اس آویزش میں ہمیں بے شمار ہجرتیں دکھائی دیتی ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام کی طرف دیکھیے، قوم کو 9.5 سال مسلسل نصیحت و موعظت فرمائی، لیکن قوم نے پیغام حق سنانے والے حضرت نوح علیہ السلام کو بے شمار اذیتیں دے کر، ان گنت گستاخیاں کر کے بددعا کرنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رب کے حضور فریاد کناں ہے، اے رب اب میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما۔ نوح علیہ السلام نے بددعا کی، اور اے میرے رب، ان کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، ان کی نسل میں جو بھی پیدا ہوگا وہ بدکار اور بڑا کافر ہی ہوگا۔ اس بددعا کے بعد ایسا پانی کا طوفان آیا جس کی مفصل وضاحت قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کے اہل کو کرب عظیم سے نجات دی۔ حضرت ابراہیم کا عراق سے ہجرت کر کے شام، مصر اور ارض مقدس کی طرف جانا، اور پھر حجاز میں تشریف لانا، اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے ارض حجاز کو دعوت کا مرکز مقرر کرنا، حضرت یعقوب علیہ السلام اور جناب یوسف علیہ السلام کی ہجرت مصر کی طرف، سید لوط علیہ السلام کی ہجرت علاقہ صیدوں کی جانب، کلیم اللہ کی پہلی ہجرت مدین کی طرف، اور اس کے بعد فلسطین کو مسکن بنا لینا، کن حالات میں ہجرت کا حکم ہے۔ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا ہے کہ مقصد حیات ایمان کے لیے ہر چیز قربان کر دینا ہی کامل ایمان کی نشانی ہے۔ ایسے جذبات کا مندرجہ ذیل آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، بس تم میری بندگی کیے جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں واضح اشارہ موجود ہے، اگر میں خدا کی بندگی کرنا مشکل ہو رہی ہے تو ملک چھوڑ کر نکل جاؤ۔ خدا تنگ و نصیحت، اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، جہاں بھی تم خدا کے بندے بن کر رہ سکتے ہو وہاں چلے جاؤ۔ موت سے ڈر کر نکلنے والے مہاجرین نہیں ہوا کرتے۔ یا تم نے ان لوگوں کے حالات پر غور نہیں کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ، پھر زندہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر بہت فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ کسی دینی مفاد کے لیے گھر سے نکلنے والا ہجرت کا اجر نہیں پا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی اور مدینہ پہنچ گیا۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے۔ آدمی جس چیز کی نیت ارادہ کرے گا وہ اسی کو پائے گا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، بس اس کی ہجرت واقعی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، لیکن جس نے دنیا کی خاطر ہجرت کی، شاید اس کو دنیا مل جائے، اور جس نے کسی عورت کے لیے ہجرت کی تاکہ اس سے نکاح کرے، اس کی ہجرت اس کے لیے ہوگی جس کی خاطر اس نے ہجرت کی۔ مہاجرین کے لیے ہدایت فرمایا جا رہا ہے، اے میرے بندو، موت سے نہ ڈرو، موت تو ایسی چیز ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ فرمایا، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، فقط آپ کے رب کی ذات ہی باقی رہ جائے گی جو عزت اور بزرگی والا ہے۔ تم جہاں کہیں ہوگے، موت بہرحال تم کو آ کر رہے گی، خواہ تم کیسے مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ، موت کا وقت معین ہے۔ فرمایا، چھپنے چھپانے کی کیا ضرورت ہے، موت تو اپنے وقت مقررہ پر ہی آئے گی۔ کوئی ذی روح اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی۔ موت کا ایک دن مقرر ہے۔ قرآن مجید کے اس مقام پر مہاجرین کو موت سے نہ ڈرنے اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے۔ اگر تم کو یہ پریشانی ہو کہ گھر بار چھوڑنے سے شاید تمہاری گزران تنگ ہو جائے گی، تو یاد رکھو وہ تو کیڑے مکوڑوں کو رزق دے رہا ہے، تم تو اشرف المخلوقات ہو۔ مزید یہ کہ تم اللہ کے راستے کے مسافر ہو، کس کے لیے کہ دین کے لیے مہاجر ہوئے ہو۔ آخر سوچو تو صحیح، وہ بھلا تمہیں کیوں نہ رزق دے گا، جبکہ رزق کی ذمہ داری اس خالق حقیقی نے اٹھا رکھی ہے جس نے انسان کی خوراک کا انتظام شک مادر سے لے کر تا دم پستان
ایسا اہتمام کر رکھا ہے کہ کوئی دوسرا اس میں کمی بیشی کر ہی نہیں سکتا۔ میرے بندوں سے کہہ دیں، یہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، پھر کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ مہاجرین کو بسانا حکومت اور عوام کی مشترکہ ذمہ داری۔ مدینہ طیبہ میں مہاجرین اور انصار کی مواخات کرنے کا مقصد اخوت و ہمدردی کے ساتھ یہ بھی تھا کہ اہل ایمان کو پتہ چل جائے کہ مہاجرین کی آبادکاری صرف حکومت کا فرض نہیں بلکہ انصار کی طرح عوام کو بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ عوام حکومت کا مشترکہ کام ہے، اور وہ لوگ جو مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں رہتے تھے، مہاجرین سے محبت کرنے والے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک وہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ ان کو خود ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بجا لیے گئے وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور لوگ مہاجر جو بعد میں آئے وہ دعائیں مانگتے ہیں، ہمارے پروردگار ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو معاف فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے بارے میں کوئی بغض نہ رہے۔ اے ہمارے رب، تو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جس نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہجرت کی، اگر دوران سفر آخرت کا سدھار اس کے گناہ معاف اور اسے آخرت میں سرخروئی نصیب ہوگی، اگر منزل مقصود تک پہنچ گیا تو وہ دنیا میں بھی فراخی پائے گا۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ رہنے کے لیے زمین میں بہت جگہ پائے گا، بسر اوقات کے لیے بڑی فراخی ہوگی۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکلے لیکن راستے میں اس کو موت آ گئی، جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا، اور اللہ رحم کرنے اور معاف کر دینے والا ہے۔ ہجرت ایمان کی کسوٹی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ یہ ایسی پلصرات ہے جس کی دھار تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ ہجرت کی تکالیف و مشکلات ایمان سے خالی دل کو ننگا کر دیتی ہیں۔ یہ ایسا ترازو ہے جس میں ہر آدمی نہیں بیٹھ سکتا، اس پیمانے سے کروڑے کا اندازہ ہو جاتا ہے، کھرے کھوٹے کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے مہاجرین کو اصحاب صدق صفا کے لقب سے نوازا ہے۔ اور جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکالے گئے، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ فرمایا، جو ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے، ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش وہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں گھر بار چھوڑ کر، اور جہاد کیا جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے اور ایماندار ہیں، اور انہی کے لیے بخشش اور بہترین رزق ہے۔ ہجرت کی دعا۔ اور تو کہہ دے، اے میرے رب، مجھ کو جہاں بھی لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکالے سچائی کے ساتھ نکال، اپنی طرف سے ایک اقدار کو میرا مددگار بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تو اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ آپ کو پہلے سے معلوم نہ تھا کہ مجھے کدھر جانا ہے۔ وطن چھوڑتے وقت آپ نے کہا، بس میں اللہ کے بھروسے پر نکل رہا ہوں، جدھر وہ رہنمائی کریں گے میں چلا جاؤں گا۔ صاحب قصص القرآن نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے دوران ہجرت پہلا قیام کلدانین میں فرمایا، جہاں کچھ عرصہ قیام کرنے بعد آپ حضرت سارہ علیہ السلام اور لوط کے حران نامی بستی میں قیام پذیر ہوئے۔ آپ علیہ السلام کچھ عرصہ تک حران نامی بستی میں ٹھہرے، جہاں بھی دین حنیف کی دعوت کا کام جاری رکھا۔ بالآخر آپ اپنی رفیقہ حیات و بھتیجی کے ساتھ ارض فلسطین میں تشریف لے گئے۔ پھر ہم لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو ظالموں سے نکال کر ارض مقدس کی طرف لے گئے، جو اس دنیا کے لیے برکت والی ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جس کی روحانی و مادی برکات میں دنیا مسلمہ ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں اتنے انبیاء کرام نہیں ہوئے۔ آج بھی اس ارض فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اکثر انبیاء کرام مدفون ہیں۔ فلسطین میں قیام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے جناب لوط علیہ السلام کو شرق اردن میں تبلیغ کے لیے مقرر فرمایا، اور فلسطین کے مغربی اطراف میں خود سکونت پذیر ہوئے۔ اس زمانے میں یہ علاقہ
کنعانیوں کے زیر اقتدار تھا۔ یہاں کچھ عرصہ قیام فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام مصر کی طرف چلے گئے۔ نازک ترین آزمائش۔ اسی سفر میں آپ کو اس آزمائش کا سامنا کرنا پڑا جس سے شاید صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کو سابقہ پڑا، یعنی عزت و ناموس کی آزمائش۔ بادشاہ نے آپ کو حرم پاک پر دست درازی کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ حضرت امام بخاری نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس المناک واقعے کو صحیح بخاری میں نقل فرمایا۔ یہ ایسی آزمائش ہے کہ اس موقع پر بڑے بڑے لوگوں کے اوزان خطا ہو جایا کرتے ہیں، لیکن جناب خلیل خدا علیہ السلام بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے رفیقہ حیات کو ایک تجویز سمجھاتے ہیں۔ بالآخر اللہ کے لیے نکلنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے رفیقہ اللہ کے فضل و کرم سے سرفراز ہو کر نکلتے ہیں۔ بے حیا، ظالم و بے شرم بادشاہ اپنے آپ میں ذلیل و خوار ہو اور آپ علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے اپنی بیٹی آپ علیہ السلام کے ہمراہ کر دی۔ مذکورہ واقعہ حدیث کے الفاظ میں اس طرح موجود ہیں: جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ ایک ظالم حکمران کے ملک سے گزرے تو اس کے نوکر چاکروں نے بادشاہ کو کہا کہ ہمارے شہر میں ایک مسافر آیا ہے جس کی عورت بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ ابراہیم کو فوراً میرے سامنے پیش کرو۔ آپ سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ میری بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بادشاہ سے فارغ ہو کر حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے سارہ، اس سرزمین میں تیرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں۔ اس ظالم بادشاہ نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ میں نے تجھے اپنی بہن کہا ہے، تو بھی اس کے سامنے بہن بتلانا، ایسا نہ ہو کہ میں جھوٹا ہو جاؤں۔ اس ظالم بادشاہ نے حضرت بی بی سارہ کو جبراً منگوایا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچائی گئی تو ظالم نے دست اندازی کی کوشش کی لیکن دھڑام نیچے گرا۔ پھر فریاد کرنے لگا، اے نیک خاتون، اپنے رب سے میری عافیت کی دعا کر، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ کی دعا سے وہ اچھا ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ زیادتی کی کوشش کی، دوبارہ پھر پہلے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ اللہ کی گرفت میں آیا۔ پھر التجا کیا، اے نیک عورت، اب کے بار دعا کر، میں اچھا ہو جاؤں، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ ہماری اماں جان حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ پھر تندرست ہوا۔ اس بار اس نے اپنے نوکر کو بلا کر کہا، تم اچھی عورت میرے پاس لائے ہو، یہ عورت ہے یا شیطان؟ بے شرم اپنے بے شرمی کو مٹانے کے لیے ایسا کہہ رہا تھا، حالانکہ شیطان لعین وہ خود تھا۔ اس نے ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت سارہ کی خدمت میں دے دیا۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں تو آپ اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر نماز میں مصروف تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز کی حالت میں اشارے سے پوچھتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ حضرت سارہ نے عرض کیا، اے خلیل اللہ، ذوالجلال نے کافر و فاجر کی شرارت کو اس کے اوپر الٹ دیا ہے۔ سارا ماجرا ذکر کیا اور کہا، بالآخر اس نے اپنی اس لڑکی کو خادمہ کے طور پر میرے حوالے کر دیا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث مبارکہ ذکر کرنے کے بعد کہا، اے بارش پر پلنے والوں، یعنی اے عرب قوم، یہی تو تمہاری والدہ ہاجرہ علیہ السلام ہے۔ نیک بچے کی دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے ملک، گھر بار، باپ اور اپنے قوم کو چھوڑا تو اس وقت ان کو بڑی شدت کے ساتھ یہ کمی محسوس ہوئی کہ اے اللہ، اگر یہ قوم تیرے دین کو نہیں مانتی تو کم از کم نیک اولاد عنایت کر دے جو میرا سہارا اور غمخوار بننے کے ساتھ ساتھ میرے بعد تیرے دین کا پرچرچا کرتی رہے۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اولاد مانگی تو نیک اولاد، اے میرے پروردگار، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اسی وقت قبول نہیں ہوئی، بلکہ قرآن حکیم میں یہ بات انہی کی زبان اطہر سے بیان کی گئی ہے کہ یہ دعا بہت مدت کے بعد بلکہ عمر کے آخری حصے میں مستجاب ہوئی۔ اس اللہ کے لیے سب تعریف اور شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ بلا شبہ میرا رب دعا سنتا ہے۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب خلیل علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے گئے۔ اللہ پاک کی عجب سنت ہے کہ جب کسی بندے کو نعمت عطا فرماتا ہے تو ساتھ ہی نیکیوں کی آزمائش بھی شروع کر دیتا ہے۔ جس کے مرتبے بلند ہوتے ہیں ان کی آزمائش بھی بلند تر ہوتی ہے۔ جیسا کہ خود سرور کائنات نے فرمایا تھا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوا کرتی ہے۔ بندہ مومن کی زندگی اطاعت و تسلیم و رضا کے سوا کچھ نہیں۔ ادھر حکم ہوا تو صدا آئی، اے خدا، میں تیرا غلام، تیرا مطیع ہو چکا ہوں۔ شاعر نے خوب کہا، بس رب العالمین کا اشارہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے اسماعیل اور اس کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر سوئے حجاز روانہ ہوتے ہیں۔ آخرکار
اس مقام پر پہنچ گئے جس جگہ آج کعبۃ اللہ ہے۔ کہیں آزمائش کا اختتام نہیں ہوا بلکہ ابھی تو ابتدا ہے۔ حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام اس شیرخوار بچے اور اس کی والدہ کو چھوڑ کر واپس پلٹ جاؤ۔ کتنی نازک آزمائش! جو بچہ ساری عمر کی مناجات کا نتیجہ، آنکھوں کو ٹھنڈک، بڑھاپے میں امیدوں کا سہارا اور ماں باپ کا اگلوتا چشمِ چراغ ہے، اسے چھوڑنے کا حکم ہوا اور دوبارہ پلٹ کر نہیں دیکھا۔ پانی کا مشیزہ اور کچھ کھجوریں دے کر خدا حافظ کہا اور محبت و فراق کے جذبات کے لیے ہوئے واپس آئے۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ علیہ السلام اس کے پس منظر سے ناواقف تھیں۔ بڑی حیران اور پریشان سوچتی ہوں گی کہ نامعلوم کیا ماجرا ہے۔ شاید یہ تو یہ تھا کہ بڑھاپے میں ملنے والے بچے چاند سے بچوں کو ایک لمحہ کے لیے جدا نہ کیا جاتا، لیکن آپ علیہ السلام ہیں کہ چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں۔ ساتھیوں، سوچ کا آنا بدیہی اور فطرت یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا خطا ہوئی جو رب کا خلیل، میرا سرتاج، مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ بالآخر پیچھے دوڑیں اور بے قرار ہو کر پوچھا، آپ ہمیں اس لک و دک ریگستان میں بیچار و مددگار تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں، بتائیں تو صحیح آپ ناراض ہیں یا رب کائنات کا حکم ہے؟ خلیل اللہ علیہ السلام رخ موڑے بغیر فرماتے ہیں، ہاں، یہ سب کچھ اسی کے حکم سے ہو رہا ہے، اب کیا ہے؟ وہ عظیم ماں جو صبر و وفا کا پیکر اور شکر و رضا کا مجسمہ تھیں، فرمانے لگیں، حضور علیہ السلام بڑے شوق سے تشریف لے جائیں، فکر نہ کرنا، اگر اس مالک حقیقی کا حکم ہے تو پھر وہ اللہ ہمیں ماں بیٹے کو عذر نہیں پہنچنے دے گا۔ دیکھتے جائیے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کتنی صابر و شاکر ہیں۔ دنیا میں ایسی مائیں بہت کم پیدا ہوئیں۔ اے ہاجرہ، تجھ پر خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں، تو نے ایسا جواب دیا جو ابراہیم علیہ السلام کی رفیقہ اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے شایان شان تھا۔ جناب ابراہیم تھوڑی دور جا کر دعا کرتے ہیں، پروردگار، میں نے ایک بے آب و گہرا زمین میں اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ میرے رب، میں انہیں اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ نماز قائم کریں تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور کھانے کے لیے ان کو پھل عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اے اللہ، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ زمین و آسمان میں اللہ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔